اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی دو آیات میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا، اور آج کی اس آیت میں عیسائیوں کا یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نصارى کہ ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ سو وہ بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی۔ اسی عہد کا تذکرہ سورہ صف میں بھی ہے 28ویں سپارے میں، کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پیش کی، اپنی تعلیمات پیش کی، انجیل پیش کی، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یعنی مدینہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، خطاب اہل ایمان کو ہے، اور مثال پھر آگے دی گئی کہ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین من انصاری الی اللہ، حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، سو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، چنانچہ وہی غالب ہو کر رہے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اور پیغمبر اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، اس کو غالب کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں کفر اور جہالت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی اپنی امتیوں سے، اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ایسے ہی مددگار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواری مددگار تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، بعد میں جو ان کی آگے نسل چلی تو وہ اس سے مکر گئے، منہ موڑ گئے، انہوں نے انجیل کو بھلانا شروع کر دیا، اس میں تحریفات شروع کر دیں اور اپنی من مرضی کے مطلب نکالنے شروع کر دیے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے، اِلیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض کو ابھار دیا۔ یعنی جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو فراموش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس کی محبت چھین لیتا ہے، اور یہی کچھ آج کل مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں دست و گریبان ہیں، بلکہ گروہوں کے اندر بھی گروہ ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں شیعہ سنی فسادات، بریلوی وہابی فسادات، اور مماتی فسادات، اور پھر نسلی فسادات اور زبانی فسادات، اور ایسے ہیں کہ معاشرے کے اندر سکون ہی نہیں ہے، اور جب چاہے جو دشمن ہے وہ ان کو آگ لگا دیتا ہے، آگ بھڑکا دیتا ہے، اور آپس میں یہ مسلمان جو ہیں وہ دست گریبان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فسادات عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے انجیل کو اصل حالت میں جو انجیل ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کی قتل و غارت کی لمبی داستانیں ہیں ان کی، یورپ کے اندر جو انہوں نے ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ چونکہ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ قیامت کے دن تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جو عیسائی ممالک ہیں، فرانس ہے، اٹلی ہے، روم ہے، جاپان ہے،
اور جاپان میں تو کم ہے، خیر امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، یعنی دوست ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں عیسائی ہے ہی نہیں، یہ سیکولر لوگ ہیں اور یہ سرمایہ دارانہ لوگ ہیں جو اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے، اپنے باہمی مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جو ان کے اصل میں فالوورز ہیں عیسائی جو ہیں، وہ آپس میں دست و گریبان ہیں، اور آپ ان کو کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں تو وہ دوسرے کو اتنا ہی برا کہتا ہے جتنا مخالف مذہب کو برا کہتا ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں وہ باتیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ اپنے دین کے معاملے میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی دین کی پسندیدہ باتوں کو نکالا، اپنے من پسند معنی چڑھائے اس کے اوپر، تو وہ ان قریب اللہ تعالیٰ سارے کھول کے ان کو بتا دے گا۔ یا اہل الکتابی، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا، یعنی یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا پیغمبر، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ یعنی قرآن نے ان کی ساری وہ جو خامیاں تھیں، جو انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریفات کی تھیں، قرآن نے کھول کھول کر بیان کی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کچھ چیزوں سے جو ہے وہ درگزر بھی کیا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی روشنی ہے، نور ہے، کہ آپ ایک چلتا پھرتا قرآن ہیں جو کہ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، اور آپ ایسی روشنی ہیں کہ جس میں لوگ منزل کا راستہ تلاش کرتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری روشنی سے عبارت ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ واضح کتاب ہے۔ قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے، باحفاظت راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو اس کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ رضوانہ سبل السلام، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اندھیروں میں نہیں بھٹکنے دیتا، بلکہ ان کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، راہ راست ان کو دکھاتا ہے، ان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کا، اسلام کا راستہ ہے۔ پھر ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ معاشرے کے اندر جو بری چیز کو برا کہتے ہیں اور اچھی چیز کو اچھا کہتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی اقتدار اور طاقت نصیب فرماتا ہے، اور اس کے اسلام کے غلبے کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ معاونت بھی کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کفر کے خاتمے اور اسلام کے غلبے کے لیے آخر کار ان کو وہ منزل مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی روش سے بچائے، اور اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ساری جو توانائیاں ہیں جان مال وہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن لے کے آئے اس مشن کی نصرت کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔